محرم کی 16 تاریخ کربلا آباد تھی 10 محرم تک. تو کہ 10 محرم کے بعد کربلا برباد ہو گئی؟ نہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قافلہ کربلا سے چلا گیا، مگر بنی اسد کے زمیندار کہتے ہیں کہ 11 محرم کے بعد جو رات آئی ہے تو پورے مقتل سے بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی، حالانکہ بیویاں جا چکی ہیں. پورے مقتل سے بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اور ہر لاش کے پاس ایک روشنی سی محسوس ہوتی تھی. قافلہ چلا گیا، اکبر کی لاش پہ رونے کی آواز آتی ہے. قافلہ چلا گیا، قاسم کے ٹکڑوں کے پاس رونے کی آواز آتی ہے. اجرکم اللہ. یہ وہ ایام ہیں جو ایام عاشور سے زیادہ سخت ہیں. کہتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ داخل کیا جا رہا تھا تو چاروں طرف تماشائیوں کا ایسا مجمع تھا، ہجوم لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ لوگ گھروں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. رونے والوں، خدا کبھی کسی کو ایسا مشکل وقت نہ دکھائے کہ مجمع تماشائی بنا ہوا. اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اے اسیرو من انتن، تم ہو کون؟ آل محمد سے پوچھا جا رہا ہے کوفے میں کہ اسیرو تم ہو کون؟ جب اسیر کہتے تھے کہ ہم آل محمد ہیں تو رونے کی آوازیں بلند ہوئی کوفے کی گلیوں سے. ایسے میں خاتون اپنی چھت سے اتر کے آئی، چادریں لے کر آئی ہے. دیکھا آل محمد ہیں، یہ سیدانیاں ہیں، بغیر چادر کے آئی ہیں. اس کا چادریں بانٹنا قیامت ہو گیا. رونے والوں، میرے پاس الفاظ نہیں پڑھنے کے لیے، لیکن بہت سخت اشارے ہیں کہ نیزے کی نوک ہے اور بیویوں کی یہ چادریں ہیں. اجرکم اللہ. ماتم دارو، یہ شہر کوفہ ہے. اور ایسے میں جب ماحول بنا ہے نا تو پھر سکینہ نے پانی طلب کیا. بڑی شدید گرمی ہے اور دھوپ کی شدت میں اسیروں کو لے جایا جا رہا ہے. بچی نے پانی مانگ لیا ہے. اب چونکہ تعارف ہو چکا کہ قبیلہ کون سا ہے، تو کہتے ہیں ایک مومنہ نے اپنے گھر سے پانی کا کوزہ بھر کے لا کر بچی کو دیا ہے، اور دے کر کہتی ہے کہ ایک قائدن بچی تو یہ پانی پی لے اور میرے حق میں کچھ دعائیں کر دے. میں نے سنا ہے کہ خدا قیدیوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے. تو قیدی ہے نا. ہائے ماتم دارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. خدا آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رکھے. خدا کسی مومن کے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے کہ بچے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دے. اجرکم اللہ. ماتم دارو، بڑی پیاس لگی ہے. اس نے پانی لا کر دیا. خاندان اہل بیت کی بچی ہے نا، رقیہ نام سکینہ. بچی کہتی ہے، یہ جناب زینب کبریٰ نے متوجہ کیا کہ بیٹی پانی بعد میں لینا، پہلے اس سے پوچھ لو یہ کیا تو منگوانا چاہتی ہے. آئے ماتم دارو، آل محمد کا گھرانہ ہے. اگر پانی لیں گے تو پہلے دعا پوچھیں گے کیا منگوانا چاہتی ہو.
تو اگر آپ کے آنسو لیں گے نا تو آپ سے پوچھیں گے کیا دعا ہے آپ کی؟ ہے کوئی جو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے کہے کہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں؟ وہ عورت کہتی کہ میری پہلی دعا یہ ہے، اے قائدن بچی تو یہ دعا کر دے کہ جیسے تو اسیر ہوئی نا، جیسے تو قیدی بنی ہے، خدا کرے میرے بچے کبھی ایسے اسیر نہ ہو۔ کتنا بڑا سانحہ ہے کسی یتیم سے یہ کہنا کہ تو دعا کر دے کہ میرے بچے ایسے کبھی یتیم نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہوگا، اے خدا جیسے حسین کی بچی یتیم ہوئی ایسے کبھی اس کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ دوسرا جملہ، اجرکم اللہ۔ دوسری دعا یہ ہے، بہت دن گزر گئے، بہت دن ہو گئے، مدینہ گئے ہوئے بہت دن گزر گئے، یاد ستاتی ہے مجھے۔ وہ خاتون کہتی ہے کوفے کا بازار ہے تو دعا کر کہ میں مدینے جاؤں۔ مدینے کا نام سنا، اپنائیت کا احساس جناب زینب کو ہوا، اب متوجہ ہوئی، فرمائے مدینے میں کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہ محلے بنی ہاشم میں۔ اپنا محلہ پوچھا، محلے بنی ہاشم میں کس کی اجازت کی دعا منگواتی ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اس خاتون نے ذرا جلال کے لہجے میں کہا، اے قیدن خاتون میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں لوں گی؟ کیسی باتیں کرتی ہے؟ میں اس کا نام بازار میں نہیں لے سکتی، مجمع ہے۔ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ تو بتا کہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے تو پہچان لے گی؟ کہنے لگی بڑی خدمت کی ہے میں نے، میں ہزاروں میں پہچان سکتی ہوں۔ بس قیامت کا منظر تھا، حجاب تطہیر ہے زینب کے چاروں طرف۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مصائب کے جملے ہیں کہ چادریں چھینی گئیں مگر حجاب تطہیر زینب کا باقی ہے۔ بی بی نے توجہ کو دیکھا کہ لوگ متوجہ نہیں ہیں، اس خاتون کی دعا قبول ہونا تھی، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور ارشاد فرمایا، ام حبیبہ ارے دیکھ لے کہاں پہچانا۔ اب جو اس نے دیکھا اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا، بی بی آپ اور اسیر ہو گئی، عباس کیا ہوئے، علی اکبر کیا ہوئے۔ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، عزاداروں کس بات میں تم کم